بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ، یہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے انجینئر محمد علی مرزا نے۔ ان سے ان کے ایک چیلے نے، شاگرد نے پوچھا کہ میں گھر والوں کو باتیں بتاتا ہوں آپ کی، لیکن وہ مانتے نہیں، یعنی وہ آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے۔ ہم نے اس کے 250 جھوٹ پکڑے ہیں، تو لوگ اب سمجھ گئے اس جھوٹے کو، تو اس سے سوال کرتا ہے کہ وہ مانتی نہیں ہیں۔ تو یہ شیطانی طریقہ اپناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں آؤ تمہیں ایک طریقہ سمجھاتا ہوں کہ ان کو آپ نے کیسے سمجھانا ہے۔ جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ شیطان پانی پر تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں میں تفرقہ ڈالو، لڑائیاں کرواؤ۔ تو ایک شیطان آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے چیلا کہ میں نے آپس میں لوگوں کو لڑایا، بہت گندی بات کی ہے ایک نے، لیکن وہ اتنا خوش نہیں ہوتا۔ دوسرا آتا کہتا میں نے میاں بیوی کو لڑوایا۔ شیطان اپنے تخت سے اترتا ہے اور اس کو جپھی ڈالتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے کہ ہاں تو پکا میرا چیلا ہے۔ جناب دیکھیں اشرف علی رسول اللہ، یہ کیسا کلمہ ہے؟ تو وہ سامنے والا کہے گا جناب یہ تو گستاخی ہے۔ تو فوراً اسے کہو یار میں تم سے اتفاق کرتا ہوں یہ گستاخی ہے، لیکن اگر کوئی چشتی رسول اللہ پڑھوا ہے تو کتنا بڑا گستاخ ہوگا؟ تو پھر وہ چپ ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے ان کو سمجھانا ہے، یعنی اس نے ایک شیطانی طریقہ اس کو سکھایا اور سکھا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں چند باتیں جس سے یہ شیطان اور اس کے سارے چیلے بھاگ جائیں گے۔ جب آپ سے اس بڑے شیطان کا چیلا آ جائے اور یہ بات کرے تو آپ نے صرف ان سے یہ پوچھنا کہ جناب یہ جو آپ کے شیطان، بڑے شیطان نے تخت پہ، جہنم میں تخت بنایا، اس پر بیٹھ کے جو اس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ چشتی رسول اللہ، یہ کلمہ سنیوں کا کلمہ ہے، یہ کس نے پڑھوایا ہے؟ کہ جناب معین الدین چشتی۔ اچھا شیطان کے چیلے یہ بتاؤ کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہے؟ چپ ہو جائے گا۔ خیر وہ ڈھونڈے گا، 1236 عیسوی میں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے۔ اب آپ نے اسے ایک سوال کرنا ہے کہ آپ کا جو بڑا شیطان جس نے جہنم میں تخت رکھا ہوا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، اس سے پہلے دیکھنا ہے تو ہمیں دیکھ لیں، ہم جیسے مسلمان تھے۔ اب تو یہ یقین کریں اپنے آپ کو فخریہ اپنے فرقوں کے نام لیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ آگے سے کچھ ہی نہ سنا دیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کہ جی یہ کہنا چاہو دیوبند، وہ 1867 میں جو بنا تھا مدرسہ، اس سے پہلے دنیا میں کوئی دیوبندی نہیں تھا، وہ علی بھائی نے بتایا ہوا ہے۔ اور اچھا بریلوی ہیں، وہ جو منزل اسلام 1896 میں بنا تھا، اس سے پہلے کوئی دنیا میں بریلوی نہیں تھا، آپ وہ والے ہیں، تو اس سے پہلے والے مسلمان دیکھنے ہیں تو آپ ہمیں دیکھ لیں۔ اب تو ان کو یہ ڈر ہے۔ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، اس سے پہلے اگر کوئی مسلمان دیکھنا تو ہم جیسا دیکھے، یعنی ان سے پہلے جتنے مسلمان تھے ان کا عقیدہ ہم جیسا ہے۔ اس شیطان کے چیلے سے آپ پوچھے، اور چیلے تیرا ابا یہ کہتا ہے کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے یہ کہتا ہے کہ ہم جیسے مسلمان تھے، تو یہ تو بزرگ ہوئے ہیں 1236 سے پہلے کے۔ تو اب بتاؤ کہ تمہارے بابے ہوئے، تمہارے بقول کے ہم جیسے وہ مسلمان تھے، اب بتاؤ کہ یہ کلمہ اگر انہوں نے پڑھایا ہے تو یہ تو تمہارے بابے ہوئے۔ چپ۔ اس شیطان کو سانپ سونگھ جائے گا، اب وہ کدھر جائے؟ کیونکہ میرا مناظرہ ان سے ہو چکا ہے۔ یہ کہتا جناب ان پر مناظرے کرتے ہیں، بھئی ہم مناظرہ اس بات پر کرتے ہیں کہ اگر اس نے کلمہ کو پڑھایا ہے تو وہ مشرک ہے، وہ مشرک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کی آگے میں آپ کو تفصیل بھی بتاؤں گا۔ چپ ہو جائے گا۔ اب اس کو راہ نہیں ملے گی کہ میرے بڑے چیلے، میرے گرو نے تو یہ کہا ہے کہ یہ بریلویوں کا کلمہ ہے، بریلوی، اور میرے گرو نے یہ بھی بتایا ہے کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، اس سے پہلے ہم جیسے مسلمان تھے، یہ کلمہ تو پہلے کا ہے۔ اس کو اب جواب نہیں آئے گا، کیونکہ یا تو وہ اپنے اس بڑے گرو کو جھوٹا کرے، اس پر لعنت بھیجے، پھر آگے بڑھے۔ کیونکہ میرا جب مناظرہ ہوا تھا میں نے یہی بات پکڑی تھی، جناب آپ اس پر لعنت بھیجیں، آپ کے گرو نے آپ کو غلط تعلیم دی ہے، وہ لعنتی ہے۔ 250 جھوٹ تو ہم نے اس کے پکڑ لیے ہیں، مزید اس کے جھوٹ آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ اب اس لعنتی سے پوچھو 1896 سے بعد میں جو مسلمان ہیں، بریلوی ہیں، ان کی کسی کتاب میں دکھا دو۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم اس پر لعنت بھیجو کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ تمہارا کلمہ ہے، ہمارا نہیں، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا۔
اب آئیں شائیں بائیں کرے گا، لیکن ہاں جناب آپ تو بزرگوں کو مانتے ہیں نا، پہلے تو آپ سے کہے یہاں تو مان لو نا کہ وہ تمہارا بابا گرو جھوٹا نکلا۔ اب بات رہی کہ ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو واقعہ ہے کس کتاب میں ہے؟ یہ واقعہ حشت بہشت میں ہے۔ اچھا حشت بہشت کس نے لکھی ہے؟ چپ۔ اس کی کوئی سند؟ چپ۔ آپ کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں، جناب اس کی سند کیا ہے؟ چپ۔ اچھا اس پر حکم کیا لگے گا؟ جو کلمہ پڑھائے گا حشت بحث جو آپ کتاب بتا رہے ہیں، تو آپ ان بزرگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھایا؟ یا آپ اس سند کو صحیح مانتے ہیں، اس واقعے کو صحیح مانتے ہیں، غلط مانتے ہیں؟ اگر صحیح مانتے ہیں تو کیا حکم لگے گا، اور غلط مانتے تو آپ کیا کہیں گے؟ بتاؤ۔ اگر صحیح مانتے تو سند دو، غلط مانتے تو تمہارا یہ مقدمہ ہی غلط ہے، اور ان بزرگوں کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے؟ چپ۔ کچھ کہے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے گرو نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان کی طرف یہ بات منسوب کر دی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف یہ بات منسوب ہو، اس لیے ہم ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ اور یہ جو ہیں آج کل کے بریلوی، انہوں نے بنیادی عقیدہ بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے اس کو آن کیا ہوا ہے، تو ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں تو بہانہ مل گیا۔ اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے۔ چشتی رسول اللہ پہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوخ کر دی گئی ہو۔ ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی بات ہے، آن کرتے ہیں، تو پھر ہم کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے۔ ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا نا، ہمیں تو مل گیا الحمد۔ یعنی کہ اسے بہانہ چاہیے، اسے تبلیغ نہیں، مسلمانوں کی اصلاح نہیں، اس کو بہانہ چاہیے کہ میں نے ان کو کیسے مشرک کہنا ہے، میں نے کیسے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے کہ جناب یہ چشتی رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ بھائی ہم تو پڑھتی نہیں، ہم تو کہتے ہیں آج اگر مرزا جہلمی یہ کلمہ پڑھے گا تو ہم اس سے کہیں گے مشرک ہے۔ اور اس کی دو نمبری دیکھیں، ایک طرف یہ کہتا ہے کہ جناب ان کا یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ بریلویوں سے اگر میرا مناظرہ ہوا تو اس بات پر مناظرہ ہوگا چشتی رسول اللہ پر، کیونکہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ آپ اس چیلے سے پوچھیں جناب یہ بریلویوں کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے بنیادی عقیدہ؟ ظاہر بہار شریعت میں ہوگا، سنی بہشتی زیور میں ہوگا، تو اس طرح کی بنیادی کتاب میں بتائیں نا کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر جناب آئیں بائیں شائیں نہیں، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں سبع سنابل کی جو ہے وہ تعریف کی ہے، تو اس میں سبع سنابل میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اچھا کسی کتاب کی تعریف کرنے سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کی ہر لائن کی تعریف کرنا، اس کی ہر بات پر عقیدہ رکھنا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اولیاء چشت کی طرف جتنے بھی واقعات منسوبے وہ سارے من گھڑت جھوٹے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی کتاب کسی بزرگ کی طرف منسوب ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات اس کتاب کی اس کی طرف منسوب ہو۔ یہ بھی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھ رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت یہ بتا رہے ہیں کہ جناب کسی طرف بھی کوئی کتاب منسوب ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بات وہ سچی ہو۔ اگر یہ تم کہتے ہو کہ انہوں نے اس کتاب کی تعریف کی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اس چیز کو مان لیا۔ اچھا پھر آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے جو سامنے کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ نے اصول بنایا ہے نا، ہمارا تو اصول ہے کہ کسی کتاب میں کوئی واقعہ آ جائے تو ہم اس کو سند کو رد کر دیں گے۔ کتاب کی تعریف کرنے کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہوتا کہ اس کی ہر بات ہر چیز کو بندہ عقیدہ بنا لے۔ یہ جو آپ کا یہ شیطان ہے، بہت بڑا شیطان جو شیطانوں کا بھی سردار ہے، یہ کہتا ہے کہ میرے یہ بابیں ہیں، بخاری مسلم یہ سارے میرے بابیں ہیں، قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، قرآن کے نیچے کتاب ہے مشکات المصابیح جلد نمبر 3، اس میں ایک روایت ہے جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس روایت کو مانے گا تو بے ایمان ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف اس نے ویڈیوز بنائی ہیں کہ احادیث کا انسائکلوپیڈیا وہ کتاب ہے جس کا نام ہے مشکات المصابیح، تعریفیں کی ہے۔ تو مشکات المصابیح کی تعریف کرنے مطلب یہ بے ایمانی ہے، کیونکہ جو اس روایت کو مانے گا وہ تو بے ایمان ہو جائے گا، کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جو شخص ظاہری نسب پر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں لے لے۔ اور یہ بات کنایہ سے نہیں کہنا، یہ ڈائریکٹ کہنا۔ یہ کہتا کہ یہ روایت اگر کوئی مان لے تو بے ایمان ہو جائے گا، تو آپ نے پھر مشکات المصابیح کی تعریف کی ہوئی ہے، آپ تو بے ایمان ہو گئے۔ جب آپ تعریف کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ عقیدہ رکھ رہے ہیں، اور خود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے ایمان ہے، اور آپ کے ابا جی البانی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں۔
सिलसिला अहादीस सहीहा 269 नंबर और 409 नंबर सिलसिला अहादीस सहीहा। आप ये इस्लाम 360 में देख लें 409, उसमें भी यही है कि ये रिवायत सही है कि जो शख्स अपने जाहिली नस्ब पर फ़ख्र करे उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में ले ले, और ये बात किनारे से नहीं कहना। और जाहिली नस्ब पर कौन फ़ख्र कर रहा है? मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद हैं, इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे तो अड्डे सारे बाबे मंगोलों ने बड़े हुए हैं, जितने औलिया अल्लाह ने। ओए बाबा फरीदुद्दीन अत्तार, जिसको 627 हिजरी में मंगोलों ने काट के रख दिए इनके सारे बाप। मैं मंगोल हूँ, मंगोलों ने काट के रखा है, ये फ़ख्र नहीं है। तो जो बंदा फ़ख्र करे जाहिली नस्ब पर, वो तो अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में ले ले। तो पहले जाके तख्ते जहलम में अपने बड़े चेले के पास अपने बाप को ले जाओ, ताकि ये हदीस पर पूरा अमल हो और बेईमान हुआ। और दूसरी बात इसने बुखारी भी रखी, हमारी बातें बुखारी मुस्लिम से हैं। कहता है जनाब बुखारी में एक ऐसी रिवायत है जो गुस्ताखाना रिवायत है। बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा ख़ुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो ख़ुदकुशी की कोशिश करेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में गुस्ताखी है, तो आप तो कहते हैं कि जनाब बुखारी, हमारी बातें बुखारी से हैं, इतनी तारीफ़ें बुखारी की करते हैं, तो फिर आप तो गुस्ताख निकले, क्योंकि आपने बुखारी की तारीफ़ की हुई है। आप बुखारी की तारीफ़ कर रहे हैं, आपके उस उसूल के मुताबिक आप तो गुस्ताख हुए, पक्के ठक्के गुस्ताख हुए कि बुखारी में ये रिवायत है जनाब गुस्ताखाना रिवायत है। इन उसूलों से तो आप जनाब गुस्ताख भी बन रहे हैं, आप बेईमान भी बन रहे हैं। आए बाएँ शाँ करके एक बात कह के जनाब इनको आप छापते क्यों हैं? जब आप इस वाक़े को गलत कहते हैं, इसको छापते क्यों हैं? तो हम कहते हैं जनाब हम आपके साथ हैं, इस वाक़े को छापना बंद करें, या हर वो किताब जिसमें गुस्ताखी वो छापना बंद कर दें, ये हाश्त बेहश्त को छापना बंद कर दें, इतना आपका इश्क़ रसूल है। या जिस किताब में नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी, उन तमाम किताबों को छापना बंद कर दें। फिर आपको सामने सारी किताबें हटानी पड़ेंगी। आपके बकौल बुखारी में गुस्ताखाना रिवायात हैं, तो फिर बुखारी को भी छापना बंद कर दें। ये भी आप वीडियो बनाएं ना, हम आपके साथ हैं। पहले नंबर पर आप बुखारी को छापना बंद करवा दें, हम आपके साथ हैं। दूसरे नंबर पर मिशकातुल मसाबी को बंद करवा दें छापना, हम आपके साथ हैं। भले हश्त बेस को भी हम कहते हैं कि हम इसको छापना बंद करवा देंगे। और मैदान में भाग जाएगा, ये चेला भाग जाएगा। और तीसरी बात ये, इसने जब इसको बार बार कहा गया कि ये अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है, हम कहते हैं कि जिसने भी आज अगर ये कलमा पढ़ा तो वो मुशरिक होगा। और ये जो वाक़या है ये गलत मंसूब उनकी तरफ, उन्होंने ऐसा नहीं पढ़ा। अगर पढ़ाया होता तो हज़ारों चिश्ती है जो पढ़ रहे थे वो नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब ये कलमा किसी का अकीदा नहीं है। और ये कहते जनाब मुफ्ती मुनीब साहब बताएं। दूसरे एतराज ये है कि अभी आपने कहा कि शिया की कोई गुस्ताखाना बातें नहीं है या फिर हदीसों की गुस्ताखाना बातें नहीं है, जिसको वो ऑन करते हो। तो सर चिश्ती रसूलुल्लाह को कल हमारे एक भाई साहब सर काल के करने से नहीं होगा, तुझे बिल्कुल खोते कोड़े कंपेयर। नहीं सर, नहीं और नहीं, और मैंने सुन लिया ना, मैं आगे जवाब दे रहा हूं। जवाब ये है, आम मौलवी के इनकार करने से चिश्ती रसूलुल्लाह का इनकार लाजिम नहीं आएगा। मुफ्ती मुनीब के किताब छापने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, आज तक ये 700 साल से जो प्रिंट कर रहे थे वो काफिर। ये मैंने तो नहीं दरियाफ्त की, ये बात होगी। एक गली वाले का मौलवी भागने के लिए ये बात करते, मैं नहीं इसको मानता, ऐसा नहीं होता। तेरा बड़ा अब्बा कहेगा और फिर शरीय हुक्म बयान करेगा। मुफ्ती मुनीब साहब ये शरीय हुक्म बयान करेंगे कि ये किताब छापने वाला काफिर, इसका तर्जुमा करने वाला काफिर, इसको प्रिंट करने वाला काफिर, ये सारी डिटेल्स होंगी। हाँ, एक बल्ले बैठे हो, इंज नहीं होता, कस्टोडियन गल करता है। सर जी वो इनकार करते हैं। ओ यार मैं गल जवाब देता फिर फजूल गल कर रहे हो। ओदा इनकार नहीं मैं मंदा, बड़े दा इनकार होता है, बच्चे दी गल होती है। कि छापने वाले पर इस पर क्या हुक्म लगेगा, प्रिंटर पर क्या हुक्म लगेगा। अच्छा मुफ्ती मुनीब साहब ना, छोटे ना बताएं, मुफ्ती मुनीब साहब बताएं। तो ये भी मुफ्ती मुनीब साहब बताएंगे, आप वीडियो में बताएं कि मुफ्ती मुनीब साहब ये भी फतवा साथ में देंगे कि जिसने ये प्रोपेगेंडा किया है कि ये बुनियादी अकीदा है बरेलवियों को, वो भी काफिर है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अगर कोई किसी को काफिर कहता है, अगर वो काफिर नहीं तो कुफ्र उस पर लौट आएगा। नबी अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक तुम तो पक्के काफिर हो, क्योंकि हमारा अकीदा ही नहीं है। तो मुफ्ती मुनीब साहब फतवा देंगे, ये भी शिक डलवाएं आप लोगों से, ये भी वीडियो बनाएं कि जिसने ये प्रोपेगेंडा किया और जिसने ये कहा कि इनका बुनियादी अकीदा है, जो कि हमारा है ही नहीं, हम तो इसको शिर्क कहते हैं, बुनियादी अकीदा है, तो जिसने ये प्रोपेगेंडा किया वो भी काफिर है। ये फतवा आ जाएगा, मान लेंगे आप? भाग जाएगा।
ہم نہیں، یہ خود اپنے ماننے والوں کو کافر مشرک بنا رہا ہے، اتنا بڑا خناس ہے، اس کی صحبت اتنی بری ہے کہ اس کے چیلے نے نبی علیہ السلام کے بارے میں جا کے گلیوں میں کہا کہ نبی علیہ السلام کو گالی دو، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اس کی اتنی بری صحبت ہے۔ اور گلیوں میں چراہوں میں جا کے اس کے چیلے نے جا کے کہا کہ جناب چشتی رسول اللہ پڑھ لو۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، یہ تعلیم ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ دس لاکھ کیوں نہ دے جو ساڈا رسول ہے ساڈا وہی رسول ہے۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ کلمہ میرے سونے نبی دا ہی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس گل نال کی فرق پیندا تے چشتی رسول اللہ نال کی مطلب ہے؟ کوئی فرق نہیں پیندا، وہ کہندا ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن نال میرے نام دا کلمہ بھی پڑھو۔ نہیں ہن کہ اسی تیرے نام نہ پڑھتے یار، چھڈ کو پاویں 10 لاکھ کیوں نہ دے جو ساڈا رسول ہے ساڈا وہی رسول ہے۔ چلو پیسے لے لو، تینوں ہور پیسے دینا میں جننے تسی کہو، اپنے نبی نو ایک گال کٹ دو۔ تینوں میرے کول آندیا کو 10-12 سال ہو گئے نے، میں شاگرد ہاں جدوں تسی کر ہن میں اپنی دکان الحمدللہ پا لئی ہے، میرا تہاڈے نال کوئی سلوک کدی برا نہیں رہا، ایک گال کٹ دو۔ کیوں نہیں مکان باجی تھی یار ساری دیہڑی خجل ہوندے ہو، ایک ایک دکان تے پھر میری چوری رکھے نا تو ساری دنیا دی دولت بھی لے کے میری چوری رکھے گا، میں کدی ایک لفظ بھی نکال کردا۔ ہم تو کہتے ہیں جو چشتی رسول اللہ پڑھے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ آج مرزا پڑھے گا مشرک، مرزا کا چیلا پڑھے گا مشرک ہے۔ ہمارا یہ فتویٰ ہے، یہ کہتا ہے ان کا بنیادی عقیدہ ہے بھائی، ہمارا فتویٰ ہے کہ آج مرزا پڑھے، اس کا کوئی چیلا پڑھے گا مشرک ہے یہ۔ تو اس مرزا کے چیلے مشرک نے مرزا ہی کی کہنے پر گلیوں میں جا کے لوگوں سے کہا جناب چشتی رسول اللہ پڑھ لو۔ تو اس کے ماننے والے جتنے تھے تقریباً سب نے 66,000 ویوز تھے اس ویڈیو پر، سب نے اس کو لائک کیا اور جناب کا بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ تو شرک پر راضی ہونے والا بھی مشرک ہے، کفر پہ راضی ہونے والا بھی کافر ہے۔ تو جناب علی اس سے محبت کرنے والے، اس کی سنگت میں آنے والے، اس کی صحبت کو اختیار کرنے والے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کا ایمان برباد ہو گیا، آپ کا ایمان برباد ہو گیا۔ یہ آپ کے ایمانوں کو برباد کر رہا ہے اس طرح چالاکیاں کر کے، یہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا چالاک ہوں اور میں بہانہ مجھے مل گیا، یہ چشتی رسول اللہ مجھے بہانہ مل گیا۔ بہانوں پر دین چلتا ہے۔ اور اس سے جب پوچھا گیا کہ جناب جتنے بھی گستاخانہ رسول ہیں وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں بہت ساری روایات ہیں، اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بخاری مسلم کی کئی ایسی حدیث ہیں جو کہ جتنے گستاخانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوٹ کری جا رہے ہیں۔ قاری نیب ڈار صاحب نے کہا جی میں نہیں مانتا ان کو، سندھوں کی چھوڑ دو میں نہیں مانتا، جیسے آپ نے کہا طریف علی، ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں؟ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں۔ میں بار بار بھی کہوں گا نیب ڈار صاحب کو بھی، غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو، کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لیے ہوئے نا، پھر آپ ضرور مسلمانوں کے اوپر ٹونٹ کریں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بخاری مسلم میں ایسی روایات ہیں، گستاخانہ روایات ہیں، جو گستاخ رسول ہیں وہ ان کو لیتے کہتے ہیں دیکھو جی بخاری میں بھی گستاخانہ روایت، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو جواب کیا دیتا ہے؟ ہم ان کی تعویل کریں گے۔ اور کیا؟ اگر ان کی بنیاد پر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنائے ہیں تب آپ ان پر ٹونٹ کریں، یعنی روایات گستاخانہ ہیں بخاری میں، یہ مان رہا ہے۔ ہاں اگر مسلمانوں نے ان روایات کی بنیاد پر اگر غلط عقیدے بنا لیے تب آپ ٹونٹ کریں۔ تو کسی مسلمان نے غلط عقیدے نہیں بنائے اس لیے مسلمانوں پر ٹونٹ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اصول آپ کا کہاں جاتا ہے؟ کیا اس واقعے کی بنیاد پر کسی مسلمان نے چشتی رسول اللہ والا عقیدہ بنایا؟ نہیں بنایا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں یہ غلط واقعہ ہے۔ بھائی بخاری تو بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، اس میں روایات اس طرح غلط آ سکتی ہیں، تو یہ تو ہماری کبھی ٹیبل پہ نہیں رہی یہ کتاب، آج تک ہم نے اس کتاب کو خریدا ہی نہیں، اور میرے پاس بخاری کے 5 سیٹ پڑے ہوئے ہیں، 5۔ تو ہم نے بخاری مسلم خریدتے، ہم نے تو یہ کبھی کتاب خریدی نہیں، نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو اس کے اصول ہی سے معلوم ہوا کہ یہ کتنا بڑا جھوٹا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور اس کے چیلے بار بار اس پر مناظرے کرتے ہیں۔ میرے ساتھ مناظرہ ہوا، اماد الاسلام اس کا ایک چیلا ہے۔ اچھا میں نے کہا جناب پہلے تو میں نے کہا تم نے جھوٹ بولا ہے کہ تم نے کہا کہ میرا مناظرہ ہوگا مفتی راشد صاحب سے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے اچھی خاصی اس کی لائیو چپ رہا کیونکہ جھوٹا آدمی ہے، تو مرزا جھوٹا اور اس کا چیلا بھی جھوٹا۔ تو اس نے مجھے میسج کیا پہلے، جناب رات کو آپ سے مناظرہ ہوگا۔ میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ جناب مفتی راشد صاحب کی طرف تو نے جھوٹ منسوب کیا ہے، وہ مناظرہ آج نہیں کرنے والے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔
نہیں تیرا ان کے پاس میسج کوئی خاص پہنچا ہے؟ نہیں، اب تم سے مناظرہ ہوگا۔ وہ جناب لکھ لیا اپنے چینل پہ کہ جناب رات کو مفتی علی نواب صاحب سے مناظرہ ہوگا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، بعد میں سے بھیجے جناب مناظرہ ہوگا۔ میں کہا چلو پھر دیکھتے ہیں۔ میں نے گیا رات کو، میں نے ساری حقیقت بتائی کہ اتنا بڑا جھوٹا ہی ہے۔ تو سچے لوگ سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جھوٹے لوگ جھوٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جنہوں نے 250 جھوٹ بول دیے ہیں، ویسے تو سینکڑوں بولے ہیں جو ہم نے پکڑے ہیں، ایک جھوٹ بولنے والے پر اتنی لعنت ہے تو 250 جھوٹ بولنے والے پر کتنی لعنتیں ہوں گی۔ تو میرا ان سے مناظرہ ہوا تو میں نے کہا جناب اس واقعے کو ہم غلط مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آج اگر مرزا پڑھے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ مشرک ہے۔ پھر اگلا میں نے ان سے کہا کہ یہ جواب دو کہ آپ کا مرزا کہتا ہے کہ 1896 سے پہلے بریلوی نہیں تھے، اس کے بعد بریلوی ہیں، تو 1896 سے پہلے کا یہ واقعہ بتاؤ جناب۔ مرزا کو کیا کہتے ہو؟ آئیں بائیں شاید جناب 2.25 گھنٹے کے قریب مناظرہ رہا، آگے نہیں گئے۔ میں نے کہا اس سے آگے ایسے نہیں جانا جناب، فلاں عبارت پر مناظرہ کو نہیں۔ میں نے کہا پہلے اس واقعے کو آپ مکمل کریں، حکم بتائیں، اور جس نے آپ کو یہ غلط طریقہ بتایا، پڑھایا ہے، پٹی پڑھائی ہے، بتاؤ اس پر کیا حکم لگے گا۔ تو ہمارا تو مناظرہ اس پر ہوتا ہے کہ جو شخص بھی آج پڑھے گا وہ مشرک ہے، اور جہاں تک واقعے کی بات ہے وہ غلط واقعہ ہے، غلط بزرگوں کی طرف منسوب ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی طرف غلط چیزیں منسوب ہیں، اس کے بقول بخاری میں غلط چیزیں منسوب ہیں، مشکات المصابیح میں غلط چیزیں منسوب ہیں نبی علیہ السلام کی طرف، تو باقی کتابیں کہاں کی رہیں گی؟ تو بات یہ کہ یہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، شیطانی طریقہ اس نے اپنایا ہوا ہے۔ اگر مرزا کا چیلا شیطان کوئی آئے تو آپ نے 3-4 سوال آپ نے یاد رکھ لینے ہیں۔ اس سے یہ پہلے پوچھنا ہے کہ جناب یہ کب کا واقعہ ہے، اور یہ پوچھنا ہے کہ بریلوی کب سے ہوئے۔ پھر آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ جناب آپ ہی کا جو بابا وہ کہتا ہے کہ 1896 سے پہلے بریلوی کوئی نہیں تھا، اس سے پہلے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں، تو بتائیں جناب وہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے؟ جھوٹا ہے تو لعنت بھیجیں اس پر، اگر سچا ہے تو بتائیں یہ بنیادی عقیدہ کہاں آ گیا، اور حکم بتائیں جناب۔ وہ تو خود کہتا ہے جناب ان کی طرف منسوب ہو سکتا ہے۔ تیسری جناب یہ کہہ کہ کتابیں میں کیوں چھپ رہا ہے؟ آپ کہیں کہ پھر جتنی بھی کتابیں جن میں بھی گستاخان روایت ہے ساری کتابوں کو چھاپنا بند کر دینا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، بھاگ جائے گا۔ جہاں تک بات کہ مناظرے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا مناظرہ اسی پر ہے جناب، جو یہ کلمہ پڑھے گا وہ مشرک ہے، یہ تمہیں غلط پٹی پڑھا رہا ہے۔ تمہارے بچے جا کے لوگوں کو کہتے ہیں تم کلمہ پڑھو، وہ تو خود مشرک ہو رہے ہیں۔ اگر انہوں نے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہوتی، جس نے کہا تھا جناب نبی علیہ السلام کو گالی دو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں کسی گناہگار سے گناہگار شخص کو جو کلمہ پڑھنے والا ہو، اس کے سامنے آپ 1 ارب روپیہ بھی رکھ دیں اور کہیں گے 1 ارب لے لو، اور وہ غریب ہو، فاقہ کش ہو، ایک دفعہ نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، یہ تعلیم ہوتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ 10 ਲੱਖ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਸੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੀ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿਓ। اتنے بڑے یہ ظالم ہیں، نبی علیہ السلام کو گالی دو، یہ کہتا ہے میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، تو وہ خود بھی گستاخ ہو گیا۔ کس نے اس کو تعلیم دی؟ مرزا نے تعلیم دی۔ تو ایسے جاہلوں کے پیچھے جائیں گے تو آپ اپنی دنیا برباد کر لیں گے، اپنی آخرت برباد کر لیں گے۔ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح آپ نے ان پر ایٹم بم گرانا ہے تو انشاءاللہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ اور وہ شیطان کیسا ہے، جہنم میں بیٹھے والا، تخت پر بیٹھنے والا جہنم میں شیطان، کہ جناب لوگوں کو بتا رہا ہے کہ آپ نے اس طرح تفرقہ ڈالنا ہے، آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں، تو ان تفرقہ ڈالنے والے شیطانوں کو اس طرح منہ کی کھانی پڑے گی جب وہ حق اور سچ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ آپ کو ایسے شریروں کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔